السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر بہت ہی حساس موضوع، بہت ہی اہم ترین موضوع، اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس دور کے اندر بہت زیادہ لوگ الجھنوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور کئی ایک واقعات سننے اور دیکھنے میں آئے کہ بڑے بڑے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ بہت بڑی یہ المیہ ہے اور بہت بڑی خطرناک ترین یہ بات ہے۔ ایک مسلمان ہو کر، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو کر، سب سے بڑی دولت اس کے پاس ایمان اور جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا، اتنی بڑی عظیم دولت ہونے کے باوجود پھر وہ خودکشی کر رہا ہے، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ختم کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آج کے نوجوانوں کے اندر غصہ جو ہے بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ بات برداشت نہیں ہوتی، بات سنتے ہیں، ماں کچھ کہہ دے، باپ کچھ کہہ دے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ان مسلم نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج وہ مین وجہ جو انسان کے اندر جب وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان خودکشی کرتا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندے غصہ پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا چاہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ان سے محبت کرنے والا ہے، اور کتنے اعزاز اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ ایمان والوں کی، اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے کے اندر ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو غصے کے اندر اپنے آپ کے اوپر قابو پا جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں
وہ میرے نیک بندے، وہ اللہ والے جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو آسانی ہو، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، میں اللہ ان احسان کرنے والوں کو، میں اللہ ان نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، جو غصے کے اندر غصہ قابو کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، درگزری کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آئیے سنیے امام کائنات حبیب کبریا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث سماعت فرمائیے۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غصہ پی جانے والے، برداشت کر لینے والے، اپنے آپ کو نرم کر لینے والے، اپنے آپ کو نارمل کر لینے والے اور برداشت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنے عظیم لوگ ہیں۔ سنیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 2588 نمبر کے اوپر، 2588 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جو حکیموں کے حکیم ہیں، داناؤں کے بادشاہ ہیں، حکمت کے ساتھ میرے نبی کا بہت گہرا تعلق ہے، میرے نبی تعلیم ہی حکمت کی دینے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما نقضت صدقۃ من مال، میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد کریم کہتا ہوں کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، صدقے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، آقا دو جہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ جو نارمل ہو جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 6641 نمبر کے اوپر، 6641 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال فما تعدون السرعا، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے پہلوان کون ہے؟ بہادر اور دلیل انسان پہلوان تمہاری نظر میں کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں قال قلنا الذی لا یسرعہ الرجال، میرے آقا جس کو لوگ گرا نہ سکیں، جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، وہ پہلوان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال لیس بذلک، نہیں میرے صحابہ، نہیں پہلوان وہ نہیں ہے، بلکہ میں محمد کی زبان سے سنو، میں حکیم محمد کی زبان سے سنو، جس کی زبان پر میرا اللہ بولتا ہے، جس کی زبان پہ اللہ کلام کرتا ہے، اس کی زبان جنبش میں آئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، میں محمد کریم علیہ السلام فرماتا ہوں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، جو ضبط نفس سے کام لے، غصے کو ضبط کر لے، غصے کو پی لے، میں محمد کہتا ہوں کہ پہلوان وہ ہے۔ اور پیارے بھائیوں، سچی بات ہے کہ پہلوان ہوتا ہی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے اوپر قابو رکھے، وہ پہلوان ہے۔ جو غصے کے وقت پھٹ جائے، آپے سے باہر ہو جائے اور اپنا نقصان کر بیٹھے، بہت زیادہ نقصان کر بیٹھے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ جو غصے کے اوپر قابو کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں پہلوان ہے، اور دنیا کی نظر کے اندر بھی انشاءاللہ وہ اچھا انسان ثابت ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی 6114 نمبر کے اوپر، 6114 نمبر کے اوپر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ وہ بندہ پہلوان ہے، دلیر انسان ہے، بہادر انسان ہے، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، وہ دلیر انسان ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو برداشت کرنے والے ہیں، سمجھداری سے
معاملہ فہم انسان ہے، نرمی سے کام لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا، جس کے اندر نرمی موجود ہے وہ ہر خیر کو پالے گا۔ پیارے بھائیوں اور خاص طور پر میرے مسلم نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کے اوپر قابو رکھو۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہا ہوں، اپنے کانوں سے یہ باتیں سن رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو غصے کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ دو عظیم رشتے، بے لوث رشتے، جو بے لوث محبت کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ انسان کے اولاد کے خیر خواہ ثابت ہوتے ہیں، انسان اس غصے کے اوپر قابو نہ پانے کی وجہ سے ان عظیم ہستیوں کی گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ یہ عظیم ہستیاں جو ان کی بے ادبی اور گستاخی کر لے، پیارے بھائیوں، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ اس سے بڑا لعین انسان کون ہے جو ماں کا دل دکھائے، ماں کو غصے کے اندر گالیاں دے، ماں کو برا بلا کہے، باپ کو برا بلا کہے، باپ کے ساتھ گستاخی کا لہجہ استعمال کرے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ کیا ہے؟ جب غصے کے اوپر قابو نہیں رہتا، انسان پھٹ جاتا ہے اور بے قابو ہو کر عظیم ہستیوں کی گستاخی کر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آگے سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، 9175 نمبر کے اوپر، 9175 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے نبی سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قل لی قولا ینفعنی واخلل لعلی اعی۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے میرے نبی مجھ سے کوئی نفع بخش بات فرمائیں، ایسی بات مجھ سے کریں جو نفع بخش ہو اور بات ہو بھی مختصر۔ ماشاءاللہ کتنے عظیم لوگ تھے، سوال کتنے خوبصورت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایسی بات بتلائیں جو مجھے نفع بھی دے لیکن ہو بھی مختصر، تاکہ میں اس بات کو یاد کر سکوں۔ یہ ہوتے ہیں جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے، جن کی نیت ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیارے رسول کی زبان سے کوئی بات سنیں گے تو اس کے اوپر فوری عمل کریں گے، اس کو یاد کریں گے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی کو ایسی بات بتلائیں کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، یاد بھی ہو جائے، آسان بھی ہو، لیکن نفع والی بات ہو۔ اور پیارے نوجوانوں، پیارے مسلم بھائیوں، نفع کی بات سنیں۔ میرا نبی امام کائنات کا حبیب، اللہ کا حبیب بتانے والا ہے وہ بات جو نفع بخش ہے۔ میرے نبی اس کو کیا فرماتے ہیں؟ دو لفظوں کے اندر میرے نبی اس کو جواب دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا تغضب، میرے صحابی غصے نہ ہوا کر، غصہ نہ کیا کر۔ وہ فعاد علیہ حتی عاد علیہ مرارا کل ذلک یقول لا تغضب، وہ بار بار سوال کرتا ہے کہ میرے نبی بتلائیے، آپ بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہ کیا کر۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، غصہ بڑی چیز ہے۔ بعض دفعہ تجربے کے اندر بات آئی ہے کہ ایک دفعہ غصہ نہ قابو کرنے پر اور ایک دفعہ آپے سے بیر ہونے پر اتنی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں یا کچھ ایسا کہہ بیٹھتے ہیں کہ بعد میں کئی دنوں تک وہ پچھتاوا ہی نہیں رہتا جاتا کہ کاش یہ بات زبان سے نہ نکالتے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری یہ باتیں خاص طور پر آپ کے لیے ہیں، آپ بھائیوں کے لیے ہیں۔ میں نصیحت کی انداز میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے غصے کے اوپر قابو رکھیں۔ انشاءاللہ اب غصے کے اوپر قابو رکھیں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے، سکون والی، چین والی زندگی گزاریں گے۔ مایوسیوں سے، ڈپریشن، دیکھو یہ ڈپریشن ایک بیماری بن چکی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان غصے کے اوپر قابو نہ پانے کی وجہ سے بہت بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے، بہت بڑے بڑے بول زبان سے نکال لیتا ہے، پھر پچھتاوے کے اندر رہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اپنے باپ کو برا بلا کہا، میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو برا بلا کہا، فلاں وڈیرا تھا اس کی میں نے بے عزتی کی، تو پھر وہ ہمیشہ ہی مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، ہر انسان اس کو ذلت کی نگاہ سے اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ انتہائی لعین آدمی ہے جو کسی کی بھی عزت نہیں کرتا، معمولی سی بات کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں